الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک محفلوں کا سلسلہ بفضل الہی جاری و ساری ہے۔ ہم اور آپ اس عظیم الشان ذات محبوب رب العالمین کی مبارک زندگی کا ایک ایک ورق اور مبارک حیات طیبہ کا ایک ایک دن سنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دراصل آپ کو بتاؤں کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت ہے سیر سے، سین یا را، سیرت سیر سے ہے۔ سیر کسے کہتے ہیں؟ سیر کہتے ہیں چلنے کو، کسی راستے سے گزرنے کو۔ بڑے غور سے سنیں، سیرت کہتے ہیں، اصل میں سیر کہتے ہیں چلنے کو، اور اسی سے ہے سیرت۔ جب آپ کسی راستے سے گزرتے ہیں تو گزرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک گزرنے والا تیزی سے گزر جاتا ہے، ایک گزرنے والا سواری پہ بیٹھ کے گزر جاتا ہے، اور ایک گزرنے والا ہوتا ہے جو رک کر گزرتا ہے، دیکھ کر گزرتا ہے۔ اور جب گزرنا ہے تو کسی راستے سے گزرنا ہے۔ راستہ جتنا اہم ہو، گزرنے والا جتنا سمجھدار ہو، اتنے راستے کے تمام فوائد اٹھاتے ہوئے گزرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کو سیرت کہتے ہیں۔ سیر سے سیرت ہے، گزرنا، ڈھونڈنا، ٹہلنا، دیکھنا۔ اس راستے پر میں اور آپ چاند دکھنے جب سے چل رہے ہیں۔ ایک گزرنا تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو ہے رہنے دو، پردے کے پیچھے گزر جائیں، ہمیں راستے سے مطلب ہے۔ ایک گزرنا وہ ہوتا ہے کہ ہر پردہ ہٹا کر دیکھو یہاں کیا ہے، ہر پتھر اٹھا کے دیکھو اس کے نیچے کیا ہے، ہر جھاڑ کے پیچھے جا کر دیکھو وہاں کیا ہے، ہر چیز کے پاس رک کر دیکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جب ہم اس راستے سے گزر رہے ہیں تو طبیعت یہ نہیں چاہتی کہ اس راستے کا کوئی پتھر ہو اور ہم ہٹا کر نہ دیکھیں، کوئی جھاڑ ہو جسے پیچھے جا کر نہ دیکھیں، کوئی پہاڑ ہو جس پہ چڑھ کر نہ دیکھیں، کوئی جھوپڑی ہو جس کو ہٹا کر اور جس کے اندر جا کر نہ دیکھیں۔ ہر رستہ، ہر وادی، ہر پہاڑ، ہر جھوپڑی، ہر پتھر، ہر راہ گزر، یہ ہمارا موضوع ہے، اور ہمارے دل کی تمنا ہے کہ ہم اس سے بھی پوچھیں کہ تو نے ہمارے محبوب کو کیسے دیکھا۔
تو نے ہمارے رسول سے کیسے ملاقات کی ہے؟ تیرے پاس سے جب گزرے تھے تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی عمر شریف کیا تھی؟ ان کے دل مبارک پہ کیا گزر رہی تھی؟ خوشحالی میں گزر رہے تھے یا دل پہ بار تھا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی کے یہ دن ناکافی، پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ طویل آپ کے سامنے گفتگو ہو۔ عام طور پر سیرت کے کتب مکی دور کو بڑا مختصر بیان کر کے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ تمام ڈھیر ساری معلومات، اور اسلام تو مدنی دور میں اترا ہے، چند صفحات میں مکی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ مکی دور بنیاد ہے، وہ دراصل کسی عمارت کی جو مین بنیاد ہوتی ہے، جو اس کی اصل ہوتی ہے، وہ مکی دور ہے۔ مدنی دور اوپر بننے والا قلعہ ہے، محل ہے، لیکن بغیر بیس کے قلعہ نہیں بن سکتا۔ مکی دور میں جو جانباز تیار ہوئے، جو حضور کی صحبت میں بیٹھ کر جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی، وہ جا کر مکے والوں، مدینے والوں کے استاد بنے، اور انہوں نے حضور سے جو سیکھا دوسروں کو سکھایا، تب جا کر کے اسلام کی عمارت ٹھہری۔ کل جہاں تک ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ مکے والے اہل اسلام پر ظلم کرنے لگے تھے، اور ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ اچھا، یہ ظلم صرف غریبوں پہ نہیں تھا، میں نے جیسے ذکر کیا یہ امیروں پر بھی تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہ بھی ظلم کیا گیا، سعد ابن ابی وقاص پہ بھی ظلم کیا گیا۔ ارے وہ حضرت عثمان ابن عفان کو رسیوں سے باندھ کر کے ظلم کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مار کھانے کے واقعات آپ نے سنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اتنے بڑے قبیلے کے شخص 3 روز تک پٹتے رہے، آپ نے سنا ہے۔ حالات بگڑتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالات مسلسل پیش آتے رہے، اور حضور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتے، تو مکے والوں میں جہاں پر پرجوش نوجوان اور پرجوش ظالم صفت لوگ تھے، وہاں کچھ لوگ صلح پسند لوگ بھی تھے، صلح چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ محمد ہمارا اپنا بچہ ہے، ہمارا اپنا جوان ہے، تو ان کو بات کر کے معاملہ سلجھائیں گے، پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، ہمارے درمیان پلے بڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے قابل ہیں۔ عام طور پہ کوئی شخص ایک نئی چیز کا جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کی کچھ طلب ہوتی ہے، اس کا کچھ ڈیمانڈ ہوتا ہے، اس کی کسی نہ کسی قسم کی کوئی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہی درمیان کہے، بات کو کیوں بڑھائے، لہذا ان سے بات چیت کر کے ختم کر لیں۔ تو اس درمیان انہوں نے اپنے درمیان سے ایک شخص کو طے کیا جس کا نام ابو الولید عتبہ بن ربیعہ تھا۔ سنجیدہ مزاج تھے۔ کہا کہ آپ جائیے اور جا کر پوچھئے کہ چاہتے کیا ہے، آپ جو چاہے، ہم عرب کے باشندے قریش کے لوگ آپ کے لیے سب جمع کر دیں گے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں آ کر ملے اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا مقام، آپ کی کیا سمجھداری، ہم تمام معترف ہیں اس بات کے، لیکن یہ جو نئی مہم آپ لے کے چل رہے ہیں، اس سے چاہتے کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات طے ہے، اور فطرت انسانی ہے، یاد رکھیں، یہاں آپ کے پاس ہو یا دنیا میں کہیں پر، کوئی انسان کوئی نئی تحریک لے کے اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے مادی مفادات ہوتے ہیں۔ عام طور پہ اس ہندوستان میں دیکھیں یا دنیا کے کسی جگہ دیکھیں، جب کوئی ایک تحریک لے کے اٹھتا ہے، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو دنیا والوں سے مطالبے کرتا ہے۔ کیا کیا چاہتا ہے وہ؟ سب سے پہلے دولت چاہتا ہے، بلیک میل کرتا ہے لوگوں کو، دولت مانگتا ہے۔ دوسرے وہ شہرت چاہتا ہے، اس کے بعد وہ بادشاہت چاہتا ہے، خوبصورت عورتیں چاہتا ہے۔ یہ عرب والوں کو معلوم تھا کہ یہی کوئی چیز ہوگی، یہ مانگیں گے اور ہم سب مل کر کے انہیں بنا دیں گے، انہیں دے دیں گے۔ چنانچہ وہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ
تمام مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تمام یعنی حضور کی تعریف کر کے اپنی بات رکھنا چاہتا ہے، تو حضور نے فرمایا قل یا ابا الولید اسمع، ابو الولید کیا بولنا چاہتے ہو، دل کھول کے بات کرو، میں سنتا ہوں تمہاری بات۔ اس نے کہا کہ ان کنت انما تريد جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا۔ دیکھو محمد، تمہیں اگر دولت ہونا ہے نا، یعنی یہ جو تحریک تم شروع کی اس میں کمپرومائز کے طور پہ اس تحریک کو تم چھوڑنے کے لیے اگر تم مال چاہتے ہو تو مجھے اکیلے کو نہ دیکھو، میرے پیچھے پورا قریش ٹھہرا ہوا ہے، ہم جگہ جگہ جا کر کے اتنا مال لا کے تم کو دیں گے کہ تم سے زیادہ دولت مند نہ ہو۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے وَإِن كُنْتَ تُرِيدَ بِهِ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لَا تَنْقَطِعَ أَمْرًا دُونَكَ۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں تم سب سے بڑے بننا چاہتے ہو، بادشاہ، تو ہم لوگ اس بات کے لیے راضی ہے کہ تمام قبیلے والے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا سردار مان لے، اور ہماری ہر بات تمہارے بغیر طے نہ ہو، تم ہی ہمارے سردار۔ اچھا اگر ایسا نہیں وَإِن كُنْتَ تُرِيدَ بِهِ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْكَ، اگر نہیں تم اس کے بجائے تم یہ عرب کے بادشاہ بن جانا چاہتے ہیں، تو ہم تمام قبیلے والوں کو بلا کر کے بٹھا کر کے آج تک عرب میں کسی کی بادشاہت نہیں، تمہیں بادشاہ بنا دیں گے۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہے محمد، اگر شاید تمہارے دماغ میں کسی قسم کی کوئی بیماری اگر ہے اور شاید علاج نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہم لوگ تمہارے لیے پیسہ جمع کر کر بڑے سے بڑے طبیب کو یونان کے بلا کر تمہارا علاج کرائیں گے۔ یہ آفرز کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عتبہ بن ربیعہ ابو الولید جب اپنی بات تکمیل کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اقد فرغت یا ابا الولید، ابو الولید ہو گئی بات تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ قال نعم، ختم ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا اب میرا سنو، اب جو تم کہہ رہے تھے اب میرا سنو۔ اس نے کہا کہ جی فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمائے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فصلت پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں حضور، وہ سنتا جاتا ہے، حضور پڑھتے جاتے ہیں، وہ سنتا جاتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فصلت کی تلاوت ہو رہی ہے، پڑھتے گئے حضور، پڑھتے گئے یہاں تک کہ سجدے کی آیت آئی، وہاں پر حضور نے سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر پڑھنا چاہتے، وہ فوراً اٹھا اور اٹھ کر کے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہتا ہے کہ محمد بس کر دو، اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہونے والا ہے، تم نے جو کلام پڑھا میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بس، اللہ اکبر، اور پھر واپس ہو گیا، اور واپس ہو کر جب مشرکین کے پاس، اب یہ لوگ سب کیا کرتے تھے، کسی کو جب نمائندہ بھیجتے تو پورے ایک جگہ بیٹھ کے انتظار کرتے کہ وہ آ رہا ہے، اور اتنا بڑا صحن مکے کا وہ دور سے آنے والا دکھ جاتا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس ہونے لگے تو قال بعضهم لبعض، ان لوگ آپس میں چیما گوئیاں شروع کر دیے، ابھی وہ آئے بھی نہیں، دور سے دکھ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے نحلف باللہ لقد جاءکم ابو الولید بغیر الوجہ الذی ذهب به، ارے دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کعبے کے رب کی کہ ابو الولید جیسا گیا تھا ویسا واپس نہیں آ رہا، جو دل لے گیا تھا وہ دل کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، دل بدل گیا ہے ابو الولید کا۔ فلما جلس الیہم قالوا، جب وہ آیا تو بات کرنے لگا، اور ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟
ڈسکس کرنے گئے تھے, آفر دینے گئے تھے, کیا بات ہوئی وہاں پر؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, میں نے تو اپنے آفرز رکھا لیکن انہوں نے اپنی بات کچھ نہیں سنائی, ایک کلام سنایا. اور یہ ابو الولید خود بڑا شاعر تھا اور بہترین عربی ادب جاننے والا تھا. وہ خود کہتا ہے کہ دیکھو مجھے محمد نے وہ کلام سنایا کہ واللہ ما ہوا بالشعر, وہ کوئی شعر شاعری نہیں ہے, ولا بالسحر, اور نہ کوئی جادو ہے, ولا بالکہانہ, اور نہ کہانت ہے, یعنی کاہن لوگ وہاں ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اطیعونی, دیکھو میری بات مانو. کون؟ ابو الولید جو گیا تھا, وہ کہہ رہا میری بات مانو اور پھر میری یہ نصیحت سمجھ کے قبول کر لو کہ یہ جو کلام محمد لائے ہیں نا, یہ کلام کے ذریعے محمد پورے عرب پہ غالب آ کر رہے ہیں. اگر تمہاری خیر ہے تو ان کے ساتھ مل جاؤ, یہ تمہارا ہی آدمی ہے, پورے عرب پہ بلکہ پوری دنیا پہ چھائے گا تو تمہارا ہی ہوگا. اور اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو تم یہ تو طے رکھو کہ تم ان کو روک نہیں سکو گے. اللہ اکبر. اب یہاں سے یہ لوگ, ابو الولید ایک عتبہ اکیلا گیا تھا, کہا کہ بھائی ایک آدمی کو کیا متاثر کر دیے کہ ایک سے نہیں ہوتا. لہٰذا انہوں نے ان کے درمیان سے ایک ٹیم تیار کی. یہ سیکنڈ ٹائم. بات یاد رکھیں کہ جب کبھی آپ ہم میں سے کوئی بھی یہ سیم حالات جو حضور کے میں کیوں سنا رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور کی زندگی میں تمہاری زندگی کو دیکھو, حضور کی زندگی کو آئینہ بنا کر کے دیکھو, کیونکہ حضور جو راستے پر چلے تمہیں بھی وہی راستے پر چلنا ہے. تو آئینہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ حضور اللہ, اس کی رضا اور آخرت چاہتے تھے. تم میں سے کوئی بھی جب کوئی تحریک لے کے اٹھے گا اس سے اللہ کی خوشنودی چاہے گا, رب العالمین کی رضا اور آخرت کی کامیابی چاہے گا, تو یہ پورے راستے وہی ہے جس سے حضور نے چلا ہے, آپ کو بھی چلنا ہے. کبھی آپ تنہا اٹھیں گے, اپنے دور ہوں گے, غیر تمہارے اوپر تہمتیں باندھیں گے, کہیں تم اکیلے اپنے آپ کی طاقت جمع کرنا ہوگا, اس کے بعد تم طاقتور بننے لگیں گے تو ظلم ہوگا, ظلم سے باز نہیں آئے تو ایک ٹیم تمہارے پاس آفرز لے کے آئے گی. میں آج جانتا ہوں شہر کی بڑی بڑی تنظیموں کو جن کے بانیان نے وہ تحریکوں کو اسلام کی خاطر قائم کیا تھا اور اسلام کے لیے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے, آخرت کی پہچان کے لیے قائم کیا تھا. لیکن لوگوں نے ابتدا میں اس کی مخالفت کی, لیکن جب مخالفتیں کام نہیں آئیں تو دھیرے دھیرے پیشکش کر کر ان بڑے بڑے تنظیموں کو جن کے لاکھوں ممبرز ہیں, آج ان تنظیموں کو اپنے مقاصد سے ہٹا دیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ نہیں, یہ کام کرو, تمہیں اتنی فنڈنگ دی جائے گی, اتنی دولت آئے گی, رفاہ عام کے کام کرو, تم فلاں کام کرو. کام چھوڑ دو تو کون سا دین کا, اللہ کی طرف بلانے کا, اللہ اس کے رسول کی محبت کا کام کرو. ایجوکیشن پہ کام کرو, رفاہ عام پہ کام کرو, غریبوں کے اوپر کام. کیا کرنے نکلے تھے یہ تنظیمیں؟ یہ نکلے تھے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے, لیکن ان کو پلٹا دیا گیا رفاہ عام کے کاموں پر اور موڑ دیا گیا نیچے چھوٹے کاموں پر. اور اب ان کی پوری زندگی ہر موقع اور ایونٹ بنا کر چندہ جمع کرنا اور چندہ خرچ کرنے پر پوری توانائیاں ختم. اب ان کی محفلوں میں اللہ سے جوڑنے کی بات نہیں ہوتی. یہ آفرز ہر زمانے میں آئے ہیں اور للچاتے ہوئے آفرز ہر ایک کو آتے ہیں جو دین کا کام کرتا ہے. اب یہ انفرادی طور پر حضور نے بیان فرمایا اور پھر دوسری مرتبہ پورے جمع ہوئے. ابو الولید کی بات سن کر ایک نہیں, دو نہیں, چار, اور انہوں نے کہا اس کے بعد کہ اب ایسے نہیں ہوگا. دوسری وقت ہم جو جائیں گے پہلے ان کے چچا جان کے پاس, ابو طالب کے پاس جائیں گے.
جا کے حضرت ابو طالب کو کہے کہ دیکھو بھائی آپ کو دیکھ کر ہم ان کو اتنا برداشت کر رہے ہیں، آپ ہی ان کو بلا کر سمجھائیے۔ حضرت ابو طالب وہ تمام کو بٹھائے اور بٹھا کر انہی کو سمجھا دیا کہ بھئی اب تم لوگ اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں، یہ معاملہ کوئی اتنا بڑا مجھے نظر نہیں آتا، تم کیوں اس کو یعنی بڑا کر رہے ہو۔ پہلی وقت میں سمجھایا منایا، حضرت ابو طالب واپس بھیج دیے۔ لیکن چند ہی روز کے بعد پھر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں امام، کیونکہ روز بروز کوئی نہ کوئی مرحلہ تو پیش آتے ہی رہتا تھا، کوئی نہ کوئی اسلام لاتے ہی رہتا تھا، کوئی نہ کوئی ان کا بڑا آدمی ٹوٹتے ہی رہتا تھا۔ تو یہ چند روز کے بعد پھر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر حضرت ابی طالب کو پھر سے کہنے لگے کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، آپ طے کر لو کہ آپ کو اپنا بھتیجا چاہیے یا ہم لوگ چاہیے۔ آپ کو اپنا بھتیجا حوالے کرنا پڑے گا، آپ کا بھتیجا جو مانگتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہے، وہ کچھ لے دے کر معاملہ ختم کرتا ہے تو کر لیں، اگر ختم نہیں کرتا ہے تو آپ اس کی تائید سے دستبردار ہو جانا اور ہمارے حوالے کر دینا، ہم جو چاہے کریں گے، یا نہیں تو ہم آپ کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹے یہ بڑا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، اور اب تک تو یہ لوگ میرے سمجھانے سے سمجھے ہیں لیکن اب سمجھنے نہیں تیار ہیں، اب یہ لوگ بہت سیریس ہو گئے اور مجھے یہ لوگ اس طریقے کی دھمکی دے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی طرف دیکھتے ہیں، حضور کی آواز تھوڑی سی بھرا گئی، یعنی ایک آواز میں ایک قسم کی تبدیلی آئی، چونکہ اب والد ماجد، والدہ محترمہ، پھر دادا جان کے بعد حضرت ابو طالب ہی اب تک ساتھ چل رہے تھے۔ حضور سمجھ گئے کہ اب میرے چچا جان اس کے آگے میرا ساتھ نہیں دے سکتے، اور چونکہ اب انہی کے اوپر بات آ گئی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹے بچے سے لے کے بڑے تک کوئی میرے سامنے آواز نہیں کر سکتا تھا، اب اتنے تمام جمع ہو کر میرے سے زور زور سے باتیں کیے، دھمکا کے گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ میں سمجھوں گا کہ یہ میری اور آپ کی جو باہمی مفاہمت اور مفارقت تھی، یعنی باہمی موافقت تھی، یہ یہاں کلوز ہو رہی ہے، چونکہ جس کام سے یہ رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں اس کام سے رک نہیں سکتا، اگرچہ یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے دیتے، میں اس وقت تک یہ مرحلے پہ کام کرتا رہوں گا جب تک کہ میری جان نکل نہ جائے، چاہے یہ لوگ مجھے شہید کر دے، مجھے قتل کر دے، میں سب چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن اس دعوت کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب رہا چاچا جان یہ آپ کا اختیار ہے، یا تو آپ مجھے اختیار کریں یا پھر ان لوگوں کو اختیار کریں۔ یہ سننا تھا، یہ تاریخی خدمت گزاری ہے حضرت ابو طالب کی۔ حضرت ابو طالب حضور پر فدا ہو جاتے تھے، جان نثار تھے، اپنی جان قربان کرتے تھے، اپنے خاندان کو قربان کرتے تھے، حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان لٹانا اور تمام کی تمام خدمت گزاری حضرت ابو طالب کی ایک فطرت تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اب بات ایسی ہے میرے بھتیجے کہ آپ اس کام سے نہیں رک سکتے ہیں، تو پھر جاؤ کھل کر اپنا کام کرو، میری آخری سانس تک میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے پورا عرب میرا مخالف ہو جائے، اب تو میں اس وقت تک جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، جو تمہارے ساتھ اچھا وہ میرے ساتھ اچھا، جو تمہارا مخالف وہ میرا مخالف۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری پیشکش تھی، حضور وہاں سے نکل گئے، اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ ابھی اتنا بڑا فیصلہ لے لے کہ حضرت ابو طالب سے اور حضور سے سب سے اتنے بڑے قبیلے سے مقابلہ کریں۔ اب یہ لوگ سوچتے ہوئے کیا کیے کہ اب کرنا کیا ہے، روکنا ہے، کسی طریقے سے اس دعوت کو روکنا ہے۔ تو انہوں نے فوراً ایک اپنا وفد تیار کیا۔ مکے میں جتنے لوگ تھے یہ لوگ اہل کتاب نہیں تھے، تورات اور زبور کو پڑھنے والے نہیں تھے، یہ لوگ
یثرب کو مدینے کو وفد کو بھیجا چونکہ وہاں پر اہل کتاب موجود تھے، یہودی اور عیسائی رہتے تھے. کہا کہ بھئی جب انہوں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آسمانی باتوں کا، تو وہ آسمانی کتابیں کیسی ہوتی ہے، نبوت کے علوم کیسے ہوتے ہیں، ہم مکے والے کیا جانے. لہذا وہ مدینہ گئے، جا کر وہاں کے راہبوں کو جمع کیا. جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم بڑے پریشان ہیں فی الوقت. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن بتاؤ کہ وہ سچے اور جھوٹے ہونے کو ہم کیسے پہچانیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا امتحان ہے. پہلا مادی طور پہ دولت، عورت، شہرت، بادشاہت سب ٹھکرا دیا. سیکنڈ خاندانیت، پورا سپورٹ سب ٹھکرا دیا. اللہ. اب تیسرا امتحان، کیا امتحان؟ حضور کی نبوت کو پہچانے. اب وہ جو مدینے کے لوگ تھے وہ بٹھا کر کہا کہ ہم تمہیں اپنی کتابوں کے حوالے سے ایسے باریک باریک سوالات نکال کے دیں گے. 3 سوال وہ فائنل ہوں گے. اگر وہ سوال کا جواب وہ دے دیتے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ سچے نبی ہیں. اگر وہ جواب نہ دے تو پھر سمجھنا کہ وہ جھوٹے. اللہ اکبر. اب یہ لوگ خوشی خوشی آئے اور کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے درمیان پل کے بڑا ہوا ہے، نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ کوئی چیز پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس کتابیں ہیں نہ ان کے پاس کوئی ہے. یہ سوالات کے جوابات تو یہ نہیں دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے حضور سے 3 سوال کیا. کہا کہ محمد اگر یہ 3 سوالوں کا اگر تم جواب دے دیتے ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور اگر اس 3 سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہو تو پھر تم کو اپنے دعوی نبوت سے رک جانا چاہیے. حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے. مدینے والے ان کو سوالات لکھ کر بھیجے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ وہ کون نوجوان ہیں جو غار کے اندر چھپے تھے، وہ غار میں چھپے ہوئے نوجوانوں کے واقعے کو بیان کرو. نمبر 2، وہ کون شخص ہے جو مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا ہے، سیاح ہے، مسافر ہے. اور تیسرا سوال یہ کہ روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا یقین، اعتماد. کیوں؟ کہ اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے. حضور جو بات کر رہے ہیں، حضور کے سامنے جو آ رہے ہیں، ڈائریکٹ نگرانی اللہ کے پاس سے ہیں. اور پروردگار پہ یقین ہے کہ وہ کون سا سوال ہے جو میرا مالک جواب نہیں دے گا. حضور کو اپنے رب پہ اتنا بھروسہ تھا، ایسا کانفیڈنس تھا. حضور نے کہا کہ جاؤ کل آؤ میں جواب دوں گا. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے، پروردگار عالم بندوں کو اپنی طرف ہر وقت راغب اور ہر وقت کنیکٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں. بڑی بات، حالات اتنے سنگین ہیں، دشمنی کی طاق میں ہے، اور حضور اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی اور حضور کا مددگار اور حضور کے سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. اتنے اہم سوالات اور اس کے اوپر دین کی دعوت کا کنٹینیو رہنا یہ ڈیپینڈ ہے. پورے کفار و مشرکین میں اعلان ہو گیا ہے کہ مدینے سے بڑے بڑے سوال لا کے دیے گئے ہیں، محمد کے اب یہ جواب نہ دے سکیں گے تو یہ دعوت کا کام روک دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آؤ میں جواب دوں گا. وہ لوگ کل آئے، حضور کے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ اکبر. جواب کہاں سے آنا تھا؟ اللہ کے پاس. کوئی فرشتہ نہیں اترتا ہے، کوئی جواب نہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. دوسرا دن آیا، کوئی وحی نہیں، کوئی جواب نہیں. اللہ اکبر. حضور فکر مند، حضور کو چاہنے والے صحابہ دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا مشکل سے فائٹ کر کے یہاں تک آئے،
لوگوں کے درمیان کیسی ہزیمت ہو رہی ہے. تیسرا دن آیا اور گیا. حضور منتظر ہے, آسمان کو دیکھ رہے ہیں, کوئی فرشتہ نہیں آتا, کوئی جواب نہیں آتا. اب ان لوگوں کی خوشی بڑھتے جا رہی ہے. چوتھا دن آیا گیا, پانچواں دن آیا گیا, 1 ہفتہ ہو گیا. اب مکے کے یہ شریر لوگوں کو تماشا کرنے کا موقع ملا. دیکھے محمد خاموش ہو گئے, ان کے رب سے پوچھنے میں کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. 10 دن ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے. تانا دینے لگے یہ لوگ کہ دیکھو محمد کا رب بیچ ادھر محمد کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. 15 دن گزر گئے. 15 دن کے بعد پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمایا, اور اس کے اندر آیت نازل فرمائی, ما ودعک ربک وما قلا. اے محبوب, آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلا. یہ لوگ جو تانا دے رہے ہیں نا کہ آپ کو چھوڑ دیے پیچھے, تو ہرگز نہیں. والضحیٰ, چاشت کے وقت کے سورج کی قسم. واللیل اذا سجا, اور رات کے اس اندھیرے کی قسم جب رات پوری چھا جاتی ہے. ما ودعک ربک وما قلا. آپ کا پروردگار آپ کو کبھی نہیں چھوڑا ہے. پھر معاملہ کیا ہے؟ حضور کو نصیحت فرمائی گئی پروردگار عالم کی طرف سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے محبوب, سب بات ٹھیک ہے, آپ توحید کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. دشمن آپ کے اوپر سوالات کا بوچھار کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ باطل کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس پورے ہنگامی حالات کے اندر بھی آپ نے جو کہا کہ تم کل آ جاؤ میں جواب دوں گا, اللہ کو یہ بات ناگوار گزری. آپ یہ کہنا تھا کہ اللہ نے چاہا تو میں کل جواب دوں گا, ضرور بھی ضرور کل تمہارے اوپر وحی آ جاتی. انشاءاللہ جو آپ نے نہیں کہا, ہم وحی کو روک دیے. اللہ اکبر. اللہ, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ. کیا بڑا مقام ہے پروردگار کا. ہم اللہ رب العزت کی عظمت نہیں جانتے, ہم ایسی رف بات کر لیتے ہیں. حبیب کبریا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ نے وحی پر روک دیا. اس کے بعد پھر جواب دیے. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو. اسی سورۃ الکہف کے اندر ہے, اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان فرمایا اسی سوال کے جواب میں. وہ حیران ہو گئے. پورا کہف, اصحاب کہف, وہ نوجوان کون تھے, ان کا کیا معاملہ تھا, وہ کیسے گئے, کیسے آئے, پہاڑ کے اندر گئے, رہے, یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. پہلے سوال کا جواب دے دیا. دوسرا, وہ سیاح, وہ ٹریولر کون ہے جو مشرق سے مغرب تک گیا, کوئی نہیں جانتا تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. ذوالقرنین اس کا نام ہے, اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں, آپ بتا دیجئے ذوالقرنین کون ہے, کہاں سے نکلا تھا, کہاں گیا, مغرب الشمس کو پہنچا, مطلع الشمس کو پہنچا. پوری تفصیل اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا. اور ایک سوال سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. تیسرا سوال, روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. جسم تو جانتے ہیں, روح کیا ہے. 2 سوالات کے جوابات تفصیلی دیے گئے, اور تیسرا جو سوال تھا روح کے متعلق بہت شارٹ اور بہت اجمالی جواب دیا. فرمایا, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے عالم امر سے ہے. دنیا کے اندر 2 عالم پائے جاتے ہیں. ایک عالم خلق, یعنی اللہ کا کریشن, یہ جو عالم خلق, عالم مادیت جو آپ کو دکھ رہا ہے,
دکھنے والے پورے عالم کو عالم خلق کہتے ہیں، اور اسی کے پیچھے نہ دکھنے والا ایک عالم ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے دو جانب فرشتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ ایک پیچھے فرشتہ ہے، نہیں دکھ رہا ہے۔ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے پورے فرشتے گھیرے ہوتے ہیں، دکھتے نہیں۔ روح آپ کے سامنے آپ کے رشتہ دار کی نکالی جا رہی ہے، فرشتے موجود ہیں، آپ کو یقین ہے، دکھتے نہیں ہیں۔ تو جو نہیں دکھنے والا ورلڈ ہے اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ روح کا معاملہ جو ہے وہ اس عالم سے تعلق رکھتا ہے، اس عالم سے نہیں ہے۔ بس اتنا جواب دے کر کے بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو امتحان تھا، بڑے زبردست انداز میں امتحان ختم ہوا۔ اب مانتے کہاں؟ ان کے تو دلوں پہ مہر تھا، یہ ماننے کے لیے نہیں کہا تھا، یہ تو حضور کو چیلنج دے کر کے خاموش بٹھانا چاہتے تھے۔ ابو جہل کو جب اطلاع ملی کہ 3 4 چیزیں ہو گئے، اب کوئی معاملہ ختم نہیں ہونے پایا، تو لوگوں کو کہا کہ بھائی ایسا نہیں ختم ہوتا، انہی کو ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کل دیکھو، کل جب وہ مطاف میں آئیں گے نا، اکیلا میں ہی ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھیں گے۔ دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے، نماز پڑھ رہے ہیں، موقع دیکھا، ایک بہت بڑا گرینٹ، بڑا پتھر اٹھایا، دوڑتے ہوئے آیا۔ حضور ابھی سجدے میں ہے، وہ حضور کے قریب آیا، دیکھ کر کے ڈر کر کے پچھلے پاؤں دوڑ کر کے بھاگنے لگا۔ وہ جتنے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے پوچھا، ارے کیا ہوا میاں، اتنا بڑا پہلوان، تیرا معاملہ ایسا، تو ایسا دعویٰ کیا، اور موقع بھی اتنا اچھا تھا کہ اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، فوراً پتھر ڈال دیتا۔ اس نے کہا کہ نہیں معلوم، میں نے زندگی میں اتنا بڑا اور اتنا ڈراؤنی اونٹ نہیں دیکھا۔ جب میں پتھر لے کے ان کے قریب گیا تو ایک میل اونٹ بہت بڑا اپنے پورے دانت کھول کر کے میری کھوپڑی پکڑنے آ رہا تھا۔ میں جب سے ہی اس کو دیکھا تو میرے ہاتھ سوکھ گئے، اسی پتھر پر لپٹ گئے، اور میں دوڑتے ہوئے آیا۔ ابھی تک میرے اوپر وہ ہیبت طاری ہے، پروردگار عالم حفاظت فرماتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایسے پیشکش ایک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف پیشکش کی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیشکش کو ریجیکٹ کیا اور اس کا مقابلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، مختلف انداز سے مذاق اڑاتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف پہنچاتے۔ ابو لہب کا جو گھر تھا حضور کی، یعنی جس اسٹریٹ میں، جس گلی میں حضور کا مکان تھا وہیں اس کا بھی گھر تھا۔ روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیتا، کانٹے ڈال دیتا، گھر کی گندگی ڈال دیتا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام تکلیفیں اٹھاتے اور صفائی کرتے، اپنے طور پہ نکل جاتے۔ ایک مرتبہ یہی معاملہ جب وہ کچرا، کوڑا، گندگی حضور کے گھر کے پاس ڈال رہا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جانتے تھے حضور سے ذرا محبت تھی، وہ فوراً وہ کچرا اٹھا کر کے ابو لہب کے اوپر ہی ڈال دیا۔ جتنا کچرا حضور کے گھر کے سامنے ڈالا تھا پورا اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا، اور پھر پورے اس کے سر کو کچرا آلود یعنی گرد آلود بنا دیا۔ اسی طریقے سے اس کی بیوی، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، ابو لہب کی بیوی، دراصل بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام بھی ام جمیل تھا۔ ایک ام جمیل حضرت عمر کی بہن کا نام بھی ام جمیل فاطمہ ہے، یہ بھی ام جمیل۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکاح چاہتی تھی۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین جوانی میں اس کی بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ حضور سے نکاح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا، اور اس کا نکاح ابو لہب سے ہوا، اور حضور جیسی شخصیت سے نکاح کرنا چاہتی تھی، ابو لہب سے ہوا، وہ انتہائی بد اخلاق، بدتمیز۔ تو اس کو پورا غصہ تھا کہ میں تمہارے سے نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے پاس آئی،
لہذا حضور پہ بڑی پلی ہوئی دشمنی اس کے اوپر تھی اور دشمنی کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی مارنے کے واسطے اور حضور پر حملہ کرنے کے واسطے وہ حرم کعبہ کے صحن میں گئی. اور اس وقت بھی حضرت ابو بکر کا میں نے واقعہ سنایا کہ اللہ رب العزت نے ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ حضور نظر ہی نہیں آئے. اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کے بارے میں بھی، اور بلکہ ابو لہب کی یہ عورت کے بارے میں تو اللہ نے اس کی صفت فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی عورت تو وہ ہے جو ہمیشہ لکڑیاں اٹھا کے پھرتی. بہرحال عزیزان گرامی، اب یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوا تو اب انہوں نے دیکھا کہ جتنے چیلنجز ہیں ہر چیلنج کو تکمیل کر لیتے ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں پر حالات بڑے دیگرگوں ہو رہے ہیں، مسلسل تکلیف دی جا رہی ہے، تو اب تم کیا کرو کہ یہ علاقہ یعنی مکے کو چھوڑ کر باہر چلے جاؤ. کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ سمندری راستے سے. وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا نام نجاشی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میرا اس سے رابطہ ہے. وہ بڑا نرم دل ہے، عیسائی بادشاہ ہے لیکن نرم دل ہے. تم وہاں جانا، وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا. ابتدا میں صرف 10 لوگ، جس سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہو چکا تھا، حضرت رقیہ سے دوسری صاحبزادی، اور دیگر 10 صحابہ، کچھ بعض اپنی اہلیاؤں کو لے کر، بعض اکیلے حبشہ کی طرف چلے گئے. یہ تقریباً 5ویں نبوی تھی، یعنی نبوت کے اعلان کا 5واں سال، 6واں سال ابھی شروع ہو رہا. وہاں پر جانے کے بعد رجب کے مہینے میں کچھ یہ لوگ وہاں پہنچے اور حبشہ کے شہر کے اندر رہنے لگے آرام سے. اور شعبان آیا اور رمضان، 2 مہینے یہ لوگ وہاں رہے. شوال کا مہینہ آیا تو سورۃ النجم نازل ہوئی. سورۃ النجم جب نازل ہوا تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ جو بت ہے ان کے بتوں کے نام لے کر کے ان کا رد کیا. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزی. یہ صورت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں نماز ادا فرما رہے ہیں. اور نماز ادا فرماتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ لوگ ٹھہر کے سنتے تھے. خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کا قرآن کیسے سنتا تھا. واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. حضرت عمر بعد میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ پہلی وقت عمر تم کب متاثر ہوئے؟ تو فرمایا کہ ایک وقت میں نے دیکھا کہ آپ کو کسی طریقے سے میں ستاؤں، کعبۃ اللہ کے پردے کے پیچھے میں چھپ گیا اور پردے کے اندر ہی سے آپ کے پاس آ رہا تھا تاکہ آپ جہاں نماز پڑھیں وہاں سامنے جاؤں. جیسے میں وہاں پہنچا تو میں جو آواز لگا کر آپ کو پکارنا چاہتا تھا کہ ارے یہ ساحر ہے، کعبے کے اندر سے آواز، در پردے کے اندر سے، تاکہ آپ کوئی دوسری آواز سمجھ کے ڈر جائیں. میں جو آپ کو ساحر کہتا تو آپ جواب دیتے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ سَاحِرٍ. قرآن کی آیت ہے، نہ وہ ساحر ہے نہ. تو میرے بولنے سے پہلے میرے دماغ میں آتا، آپ جواب دے دیتے. میں ڈر گیا کہ یہ اندر ہوں تو میں دیکھ لیے. چنانچہ میں کعبے کے اس پردے میں رہ کر کے آپ کا قرآن سنتا رہا اور اسی وقت قرآن نے مجھے متاثر کر دیا تھا. تو بہرحال یہ لوگ جو مشرکین تھے، راتوں کی ان کی عادت بھی تھی، دن کی عادت بھی تھی. یہ لوگ حضور جب قرآن پڑھتے، دشمنی تو دل میں رہتی لیکن قرآن بڑا دل لگا کے سنتے تھے. اب یہ لوگ سورہ نجم سن رہے ہیں، شیطان بڑی آب و تاب پہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھنے لگے، سورۃ النجم پڑھنے لگے، تو شیطان کیا کیا کہ حضور کی آواز جہاں ختم ہوتی، حضور کی آواز یہاں سے نکلی وہاں ختم، وہاں ٹھہر کر اپنی آواز میں ان آیتوں سے ملتے جلتے چند جملے زور سے پکارا. اس میں یہ تھا تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَى.
یعنی اللہ رب العزت ان کے بتوں کی یہاں پر مذمت کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ٹھہر کر اس کے تعریف کے 2 جملے باندھ دیا۔ یہ لوگ خوش ہو گئے کہ ہم تو محمد کے سامنے آفرز پہ آفر رکھ رہے تھے، ایک آفر یہ بھی تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو مان لو، ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں، اس طریقے سے آپ بھی خوش ہم بھی خوش، آپ ہماری بتوں کو ایکسپٹ کر لو، ہم آپ کے رب کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ تو شاید وہ آفر قبول ہو گیا۔ یہ شیطان کی آواز میں آواز ملا کر جب شیطان کی یہاں آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ فوراً حضور کے پیچھے آ کر کے رکعت باندھ لیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ نجم کے آخر میں سجدہ ہے، حضور وہ سجدے کی آیت پڑھ کے سجدے میں گئے تو وہ جتنے مشرکین تھے حرم کعبہ میں وہ سب حضور کے ساتھ سجدہ کیے۔ اب وہاں جو مسافرین آئے تھے، جو تجارت کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا، تفصیلات نہیں دیکھے، فوراً یہ لوگ نکلے اور ایک دوسرے کو بولتے گئے کہ کمپرومائز ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے مشرکین میں کمپرومائز ہو گیا، محمد ان کے تمام بتوں کی تعریف کیے، یہ لوگ آ کے مل گئے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے حبشہ تک چلے گئی۔ اب آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتی ہے غلط فہمیاں، اس لیے ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ جب کسی کی بات کرو، کسی کوئی بات سنو تو پوچھو پوری محفل میں تھا یا نہیں تھا۔ جاتے جاتے ایک جملہ سن لیا، شارٹ کلپ، ریلز نکال کے کہہ دیے اس نے ایسا کہا، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 2 مہینے ہوئے تھے حبشہ والے وہاں جا کر، جیسے ہی سنے کہ معاملہ وہ دشمنیوں کا ختم ہو گیا، یہ لوگ شوال کے مہینے میں پورے نکل کے واپس آئے۔ مکے کے قریب پہنچے تو اطلاع ملی ارے وہ بات غلط تھی، حالات ویسے ہی ہیں بلکہ اور بگڑ گئے۔ یہ حضور سے آ کے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی آنے کے حالات نہیں ہیں۔ کیا حالات؟ تمہیں حبشہ کیسے دکھا؟ کہا کہ بڑا اطمینان ہے، کہا کہ اور لوگ جاؤ۔ تو پھر حبشہ کے لیے جملہ 83 صحابہ، مرد 83 مرد اور 18 عورتیں حبشہ کے لیے سفر کی، جملہ 101 لوگ پھر حبشہ کے لیے سفر کر گئے۔ اس کے اندر پھر وہی پرانے لوگ بھی تھے، نئے لوگ بھی شامل ہوئے، اور اس میں سب سے اہم شخصیت جو تھی وہ ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ اکبر! اتنے سخت ترین آدمی کی بیٹی، اور ان کا نکاح ہو گیا تھا عبید اللہ ابن جحش سے، وہ بھی چلے گئے۔ ایسے بہت سارے جوڑے گئے، جملہ 18 عورتیں اور 83 خواتین مرد حضرات تھے، سب چلے گئے۔ اب یہاں مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 101 جانثاروں کو بھیجنے کے بعد حضور بہت کم لوگوں کے ساتھ تنہا ہو گئے۔ اللہ اکبر! حضور نے فرمایا سب مصیبتیں میں جھیل لوں گا، چلے جاؤ۔ اور حضور کے حکم پر وہ سب نکل گئے۔ مکے کے حالات بدلتے گئے، یہاں دشمنیاں بڑھتی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حبشہ کے حالات سن لے، حبشہ گئے تو جیسے ان لوگوں کو پتا چلا یہاں کے مشرکین کو کہ ارے بھائی یہ لوگ ہمارے ظلم و ستم سے بچ کر کے حبشہ چلے گئے، پیچھا کیے، سمندر تک گئے، وہاں دیکھا کہ ان کی کشتی نکل گئی ہے، واپس آ کے کہا کہ اب ان کو نہیں روک سکتے، تو ان لوگوں نے اپنے پاس سے 2 لوگوں کو نمائندہ بنایا، جس میں ایک عمرو بن عاص جو بعد میں اسلام لا لیے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہوشیار اور بہت سیاس آدمی تھے۔ ان کو اور ایک کوئی ہے، ان کو دونوں کو بھیجا، جا کے بتاؤ کہ حبشہ کے جو وہاں کے بادشاہ ہیں نجاشی، ان سے بتانا کہ یہ لوگ ہمارے پاس کے بھگوڑے ہیں، یہ ہمارے پاس کے غریب ہیں، بھگوڑے ہیں، ہمارے دین سے بیزار ہو کے بھاگے ہیں۔ ان لوگوں کا، حبشہ والوں کا دین جو تھا وہ عیسائیت تھا، نہ تمہارے دین میں ہے نہ ہمارے دین میں، نیا دین گھڑ لیے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم لے جا کر کے ان کی اچھی درگت بنائیں۔ اب یہ بیچارے جو مسلمان گئے تھے یہ تو عام شہر میں گئے تھے، شہر میں جا کے رہنے لگے، لیکن یہ جو مکے والے قریش والے گئے تھے بادشاہ کے دربار میں جا کر کہے، اور جانے سے پہلے یہ لوگ بہت سارے تحفے تحائف لے کر، بڑی قیمتی چیزیں لے کر
وہاں لے جا کر اس دربار کے جو درباریاں قریبی وزراء ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرفداری درباری کرتا ہے، اس کو خوب انعامات دے کر بادشاہ کو بھی دے کر جا کر ٹھہرے۔ اب یہ تمام لوگ بھی تائید کرتے ہیں کہ صاحب بالکل یہ لوگ بالکل نئے دین کے ہیں، اگر اپنے شہر میں بھی شروع کرے تو یہاں بھی فساد ہو جائے گا، لہٰذا ان کو ان کے حوالے کر دو۔ تو نجاشی جو بادشاہ تھا وہ بڑا انصاف پسند تھا، اس نے کہا کہ جب تک میں ان کو بلا کر ان کی بات نہ سن لوں فیصلہ نہیں کر سکتا، تم ان کو بلاؤ۔ یہ تمام مسلمان وہاں جمع ہوئے، پوچھے کہ بھائی کیا کریں کہ یہ لوگ آئے ہیں ہماری مخالفت اور ہم کو شاید حوالے کر دیا جائے گا۔ اور وہ جو ان کے وزراء تھے، جو ایلچیاں ان کو بلانے گئے تھے، وہ بڑے سخت مزاج ایسے ہی ڈرانے لگے۔ سبھوں نے اپنے طرف سے ایک نمائندہ طے کیا، وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، ان کو طے کیا، کہا کہ ہم سب خاموش بیٹھیں گے، آپ بات کریں گے۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے، اس زمانے کا رواج تھا بادشاہ کے دربار میں جو آتا سجدہ کرتا۔ اب یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کر لیے والے، اب کہاں ان کی پیشانی غیر کے سامنے جھکتی ہے؟ بادشاہ کے دربار میں گئے، سلام کیا، سجدہ نہیں کیا۔ موقع مل گیا عمرو بن عاص کو اور تمام درباریوں کو، دیکھے بادشاہ سلامت، ان کے غرور و تکبر کا عالم دیکھو، آپ کے دربار کے اندر سلام نہیں کیے۔ نے کہا کہ اچھا خاموش ہے، بات تو سنو۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب آگے بڑھے، ان سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے، بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ ہم آپ کے دربار میں سجدہ نہیں کیے، لیکن ہمارے دل میں آپ کے دربار کی عزت ہے، ہم عزت اور احترام کی جو پیشکش ہمارے پاس ہے وہ سلام ہی ہے، سجدہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے جو نبی ہے ان کی بات کیا ہے، حالات تو سناؤ کہ تم کون تھے اور وہ کیا ہے اور کیا معاملہ ہے۔ اب یہاں بڑا غور سے سماعت فرمائے، یہ نئے نئے مسلمان ہونے والے اپنی حالت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ حضور ہم کو کیا کیے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا کہ ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، کننا اہل الجاہلیہ، ہم جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، نعبد الاصنام، بت پرستی کرتے تھے، ونأکل المیتہ، مردار کھاتے تھے، وتأتی الفواحش، فاحشہ یعنی فحش اور ننگ پن کے کام ہمارے پاس تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامِ، ہم لوگ رشتہ داریاں کاٹتے تھے، وَنُسِیءُ الْجَوَارِ، ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيَّ عَنِ الضَّعِيفِ، ہمارے میں کا پیسے والا طاقتور اپنے ضعیف کو دبوچ دیتا تھا، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث کیا۔ اب یہ اپنے کلچر بیان کیے، اب کون ہے وہ رسول؟ رسول بیان کر رہے ہیں، کون ہے وہ؟ نعرف نسبہ وصدقہ، ایسی شخصیت کو بیان کیا جن کا پورا نسب ہم جانتے ہیں، ان کا خاندان جانتے ہیں، قبیلات جانتے ہیں، ان کا نسب جانتے ہیں، وصدقہ، ان کی زبان کی سچائی اور راستگی کو جانتے ہیں، وامانتہ وعفہ، ان کی امانت کے سب لوگ گواہ ہے، ان کی عفت و پاک دامنی کے سب گواہ ہے۔ فدعانا لتوحید اللہ، انہوں نے ہمیں اللہ کو ایک ماننے کی طرف بلایا، وَأَن لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس بات پر بلایا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنَ الْأَصْنَامِ، ہمارے دلوں سے بتوں کی عزت کو نکالنے پر ہمیں آمادہ کیا، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور ہمیں حکم دیا کہ جب بات کرو تو سچی بات کرو، لوگوں کی امانتوں میں خیانت مت کرو، وَصِلَةَ الرَّحْمِ، رشتہ داریوں کو جوڑو، وَحُسْنِ الْجَوَارِ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ، آپ کے جو محرم رشتہ دار ہے ان کی حرمتوں کا خیال رکھو اور حرام چیزوں کی طرف نہ جاؤ، وَالدِّمَاءِ، اور کسی کا خون نہ بہاؤ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، بے حیائی کے چیزوں سے ہمیں روکا، وَقَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے روکا،
وَأَكْلَ مَالَ الْيَتِيمِ مال یتیم کھانے سے روکا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ہمیں نماز اور روزے کا حکم دیا، وَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَام اسلام اور ہمارے سامنے اسلام کے ایسے کئی تعلیمات کو پیش کیا، فَآمَنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَا ہم ایسی ذات کے پیغام کو اور ان کو قبول بھی کیے، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا وَحَلَلْنَا مَا حَلَّ لَنَا وہ جو حلال کہتے ہیں ہم بھی انہیں حلال کہتے ہیں، جو انہیں حرام کہتے ہیں ہم انہیں حرام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بادشاہ غیر بادشاہ کے دربار میں ٹھہر کر اس پاور کے ساتھ اسلام کا تعارف کروایا۔ اندازہ کریں یہ اسلام کا پہلا تعارف ہے غیروں کے سامنے، اب تک تو وہیں پر مکے والوں کے سامنے تھا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اپنے حالات اور حضور کے حالات، یہ اتنا بنیادی اور پرفیکٹ تعارف ہے کہ ہم میں سے ہر بچے کو، ہر بڑے کو یاد ہونا چاہیے۔ دنیا آپ سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ مسلمان کا مطلب کیا ہے، ہم بتا نہیں سکتے، ہمارا بچہ نہیں بتا سکتا، ہمارا بڑا نہیں بتا سکتا۔ بڑی بڑی باتیں ہمیں کرنے کو آتا ہے، لیکن ایک دو منٹ میں اسلام کا تعارف کہو تو ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی۔ بنیاد کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، یاد کریں یہ جملے جو بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر ابن ابی طالب نے بیان فرمایا۔ اب یہ تمام باتیں ہوتی گئی اور تفصیلات حضرت جعفر نے بیان کیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ خاموش ہوا، اور اس کے بعد یہ تمام سننے کے بعد کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے جو نبی نے جو کلام لایا ہے وہ کلام تجھے یاد ہے؟ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ میں کہ کچھ کلام اس کا ہمیں سنا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب سنتے جائیے قرآن کی برکتیں، یہاں حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کلام اللہ تم سن کر کے سبق آموختے کے طور پر اپنے اساتذہ کو سناتے ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف تراویح میں پڑھا جانے والا کلام ہے؟ نہیں، کل تمہیں اگر وائٹ ہاؤس میں دعوت دی جائے اور تمہیں بولا جائے کہ بتاؤ قرآن کیا ہے، بتاؤ تمہارا اسلام کیا ہے، تو تمہارے سینے اللہ کے تعارف سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے سینے نبی کے پیغام سے بھرے ہوئے ہیں۔ پوری جرت اور ہمت کے ساتھ ٹرانسلیشن آج ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ٹرانسلیشن کا نظم ہے، تم پوری ہمت کے ساتھ اللہ کا کلام سنا دو، جہاں سے یاد ہے سنا دو، جو یاد ہے سنا دو۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الولید کے سامنے سورہ فصلت سنائی، ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ الرحمن سنایا، ادھر حضرت جعفر ابن ابی طالب کے سامنے قرآن کہنے کے لیے کہا گیا، ٹھہر گئے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب قرآن کے ایک ایک آیت پڑھتا جاتے اور بادشاہ کا وہ دربار پورا لرزہ برندام ہو جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ عظیم الشان بادشاہ ہے، کانپنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ کا عصا چھوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ابھی کچھ نہیں، سنتے سنتے اپنی جگہ سے ٹھہر جاتا ہے، اور آخر میں سن سن کر کہتا ہے کہ اب بس کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف قرآن پاک کی تاثیر ہے، پڑھنے والے کا اخلاص ہے، پروردگار عالم کا فضل ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، پورا ماحول بنا ہوا ہے خلاف، وہ خاموش بیٹھ گئے۔ فبکى النجاشی وبکا، اور ان کا پورا دربار رونے لگا، اکیلا نجاشی نہیں، پورا دربار رونے لگا۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا ان ھذا والذی جاء به عیسی یخرج من مشکاۃ واحد، قسم خدا کی عیسیٰ جو لے آئے تھے، محمد جو لے آئے، یہ دونوں ایک ہی رب کے کلام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ، ان دونوں کو کہا کہ نکلو یہاں سے،
جاؤ اپنی جگہ، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. اور ان کو جاؤ، ان کو کہا کہ تم اپنے طور پہ خوشی سے رہو. اب عمرو ابن عاص تھے، ذہن کے اندر بڑی سیاست، ہارتے نہیں. دوسرے نے سوچا اور اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے، کل ایک نیا پینترا، ایک نیا کھیل کھیلوں گا. دوسرے دن پھر گئے، کہا کہ حضرت ان کا کلام سن کے آپ رو تو دیے، تمام باتیں تو ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے سنیں آپ. ان کا عقیدہ اپنے بارے میں تو کہیں، آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ لوگ آپ کے نبی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. یہ سوچ کر گئے تھے عمرو بن عاص کہ جب ان کے نبی کے بارے میں بولتے غصہ آئے گا، پکڑ کر کے قید کر گئے. انہوں نے پھر بلایا. حضرت جعفر ابن ابی طالب پھر گئے. جب جا کر وہاں پر ٹھہرے تو پوچھا کہ بتاؤ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے متعلق تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قال جعفر نقول الذی جاءنا به نبینا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے کہا ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن نے کہا ہے. بولا کیا بتائیں؟ فرمایا هو عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم العذراء. ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، کلمت اللہ ہے، اور وہ عظیم امانت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو عطا فرمائی ہے. یہ جو نجاشی بادشاہ تھا، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے جھک کر ایک لکڑی اٹھاتا ہے، چھوٹا بالکل باریک سی، اٹھا کر ان کو بتاتا ہے کہ جو عقیدہ یہ بتا رہے ہیں نا، حضرت عیسیٰ اس عقیدے سے اتنے بھی بڑے نہیں ہیں جتنا وہ بتا رہے ہیں، وہی عقیدہ ہے. وہی عقیدہ ہے. پلٹتا ہے اور کہتا ہے کہ درباریوں سے یہ جتنے لوگ یہ تحفے لے آئے ان کو واپس کرو. نہ ان کے تحفے چاہیے، نہ ان کی رشوت چاہیے. یہ دل کی خوشی سے تحفے نہیں لائے تھے، یہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی نیت سے لائے تھے. چنانچہ وہ تمام تحفے تحائف واپس ہوئے اور پھر ان کو واپس دھتکار دیا گیا، اور مسلمان بڑے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے. یہ پورا ایک ٹاپک میں نے پیوستہ یا گزشتہ ہماری محافل میں ہجرت حبشہ پہ پوری ایک محفل میں نے بیان کی. وہاں پر مسلمانوں کی معیشت کیا تھی، وہاں ان کا دین کیسے تھا. یہ اس لیے بیان کیا کہ دو بڑی ضروری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. مدینہ منورہ دارالاسلام، مکہ مکرمہ دارالکفر، دو الگ الگ دار. کہ مدینہ طیبہ دارالاسلام، اسلامی حکومت، اسلامی سزائیں. مکہ مکرمہ دارالکفر، جہاں نہ نماز پڑھنے کے لیے اجازت، نہ کوئی کام کرنے کے لیے ستایا جاتا. ان دونوں کے درمیان حبشہ کی جو زندگی تھی وہ دارالامن تھی. آج دنیا کے اندر نہ کوئی دارالکفر ہے، نہ کوئی دارالاسلام ہے. دارالاسلام اسے کہتے ہیں جہاں مکمل اسلامی سزائیں نافذ ہوں. اگر کوئی مسلم بادشاہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن تمام چیزوں پہ تو عمل نہیں ہے. آج دنیا کے تقریباً ممالک کو دارالامن کہا جاتا ہے، دارالاسلام اور دارالکفر نہیں کہا جاتا. اس لیے کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں نماز پڑھنے کی اجازت، ضروری کام کرنے کی اجازت، وہ تمام چیزیں ہیں جیسے حبشہ میں تھی. حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، لیکن مسلمانوں کو اجازت دیا تھا کہ اپنی مرضی سے رہو، اپنی مرضی سے عبادتیں کرو، قرآن پڑھو. تمہارے سے کوئی متاثر ہو کے مسلمان ہونا چاہتا ہے ہو جائے، تم میں کھل کے رہنے کی اجازت ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج جتنی جمہوریت والے ممالک ہیں، ان تمام میں مسلمانوں کے لیے یہی تو حکم ہے. تو ہجرت حبشہ کا جو سیرت کا پارٹ ہے، وہ آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے راہ عمل بتانے والا سب سے اہم ترین پارٹ ہے. عام طور پر نظر انداز ہوتا ہے. اب یہاں پر بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن ایک بڑی اہم بات آپ سے عرض کرتا ہوں. حضرت ام حبیبہ کا ذکر میں نے کیا. حضرت ام حبیبہ کون تھی؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی. ابھی ابا جان ایمان نہیں لائے، ابھی بھائی جان ایمان نہیں لائے، ابھی کوئی ایمان نہیں لائے. اکیلی ایک خاتون، نوجوان، ایک لڑکی ایمان لا لیتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. سوسائٹی کی مخالفت، گھرانے کی مخالفت،
باپ داداؤں کی مخالفت، اس کے اندر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کا نکاح ہوا عبید اللہ ابن جحش سے۔ یہ عبید اللہ ابن جحش کے ساتھ چلے گئے، ایمان والے تھے عبید اللہ ابن جحش، لیکن وہاں جانے کے بعد دین سے دوری، کیونکہ عیسائی ملک ہے، وہاں پر خواہشات، وہاں پر فحشاء و منکرات، وہاں پر ایسی آزاد زندگی، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سوسائٹی والا نہیں، وہ دھیرے دھیرے بری صحبتوں میں بیٹھنے لگے۔ بڑی اہم بات، دور نبوی ہے، صحبت بری ملی، شراب پینے لگے، بری صحبتوں میں بیٹھنے لگے۔ یہ روکتی رہی حضرت ام حبیبہ، دیکھو یہ کام کے لیے ہم یہاں نہیں آئے۔ برائی بڑھتے گئی بڑھتے گئی بڑھتے گئی، یہاں تک کہ انہوں نے بار بار حضرت ام حبیبہ کے سمجھانے کے بعد نہ سمجھ کر نصرانیت قبول کر لیا اور مرتد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سبق کیا ملتا ہے؟ ارتداد کی پہلی سری بے راہ روی اور بدعملی۔ گناہ کرتے وقت عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ میں تو صرف گناہ کر رہا ہوں، نہیں، بری صحبت۔ دور نبوی میں مرتد ہو گئے اور کہا کہ میں تو اب تم جو بار بار یہ حلال ہے یہ حرام، میں چھوڑ ہی دیا، میں عیسائی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ کا اب یہاں امتحان دیکھیں۔ ام حبیبہ اپنا گھر چھوڑ چکی تھی، اپنے ماں باپ چھوڑ چکی تھی، یہاں تک کہ اپنا وطن چھوڑ دیا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں، ایک شوہر کے ساتھ وہاں تھی اور شوہر دین چھوڑ دیا۔ حضرت ام حبیبہ کا امتحان تھا، اکیلی ایک عورت، انہوں نے کہا کہ میں اپنا پورا خاندان اور وطن تو جس دین کے لیے چھوڑا ہے تم وہ دین چھوڑ لیں، لہذا میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئی اور جا کر بادشاہ کو اطلاع دے دیا، اور ان کے شوہر وہیں پر رہ کر جتنے سال رہے وہی برائیوں میں رہے اور وہی چیزوں کے اندر رہ کر یہاں تک کہ وہاں پر وہ بے ایمان موت مرے، ایمان لے لائے۔ حضرت ام حبیبہ کی یہ حالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی۔ یہاں حالات بدلے، جب تک کہ ہجرت، یعنی حبشہ میں یہ لوگ ہیں، مکے کے بھی حالات بدل رہے ہیں نا، کئی سال ہو رہے ہیں، تو وہاں پر حالات بدلتے بدلتے ہجرت کا موقع آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو تشریف لے جانے والے ہیں۔ یہاں حبشہ کے لوگوں کی کیفیت کا اندازہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ پہ گزرنے والی کیفیت دیکھے، اللہ اکبر۔ حضور قائد ہے، عظیم الشان قائد ہے، اس تحریک سے جڑنے والے ایک ایک کارکن کے دل کی کیفیت جانتے ہیں۔ اب ٹوٹا ہوا دل ام حبیبہ کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کو لیٹر لکھا اور کہا کہ ام حبیبہ کو بلاؤ۔ انہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑا، لیکن ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کے شوہر نے دین چھوڑ دیا۔ ان کو کہنا کہ اللہ تمہاری قدر کرتا ہے، تمہارے یہ شوہر چھوٹنے پہ غم نہ کریں۔ نجاشی کو کہا کہ آپ بلا کر کے ام حبیبہ کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا اعزاز نجاشی نے اپنے دربار میں بلا کر حضرت ام حبیبہ کو بٹھا کر حضور کا یہ پیغام سنا کر، حضور کی طرف سے وکیل نجاشی بن کر حضرت ام حبیبہ کا نکاح حبشہ میں تمام درباریوں کو بلا کر بڑی عالی شان انداز میں حضور کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور بہترین دعوت کا اہتمام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام حبیبہ کو دلہن بنا کر کے مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کو پسند فرماتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اگرچہ حضور سے ملاقات ثابت نہیں، لیکن جس وقت ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ کو جمع کیے اور جمع کر کے نجاشی کی نماز غائبانہ نماز جماعت ادا فرمائے، نماز جنازہ ادا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہاں پر یہ لوگ چونکہ ہجرت حبشہ کی بات آ گئی تھی تو میں نے تفصیل ذکر کی۔ اب مکہ مکرمہ کا معاملہ پھر واپس آ جائیے اب یہاں پر حالات بڑے تیز ہوتے گئے، حضور کو آفرز پہ آفر دیے گئے، نہیں ہوا۔ مکے کے اندر پہلے سے حضور کی بعثت سے پہلے سے ایک پورے شہر مکہ کی ایک کمیٹی تھی، 11 رکنی کمیٹی،
وہ 11 رکنی کمیٹی مکے کے تمام امور کی ذمہ دار تھی، جس کے اندر حضرت ابو بکر بھی پہلے سے تھے، حضرت عمر بھی پہلے تھے اور دیگر لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر تو اس میں سے ایمان لا چکے تھے، اب حضرت عمر اس میں تھے، ایسے ہی حضرت امیر حمزہ اگرچہ اس میں نہیں تھے لیکن ایک بڑی ان کی یعنی رکھ رکھاؤ ان کا معاملہ تھا۔ ایک حضرت امیر حمزہ کا معاملہ تھا، بڑے صاف شفاف، بڑے بہادر آدمی۔ ایک مرتبہ شکار سے واپس ہو رہے ہیں تو واپسی کے وقت وہ سیدھا ان کا معمول یہ تھا کہ آتے اپنی سواری روک کر پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے اور اپنے گھر کو جاتے۔ ابن جدعان نامی ایک شخص تھا، اس کی خادمہ وہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے اور طواف کیے، وہ جا کر کہنے لگے کہ ارے تم چچا ہے، تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تمہارے بھتیجے محمد کی بار بار بے عزتی کی جاتی ہے، انہیں ستایا جاتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ محمد کی تقریباً لوگ پورے حبشہ چلے گئے، یہاں بہت کم لوگ ہیں، آج کوہ صفا کے پاس آ کر کے محمد بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل وہاں سے آیا اور بڑے زور زور سے گالیاں بکنے لگا اور اتنا کچھ کہہ دیا تمہارے پورے خاندان کو اور محمد کو اتنی بے عزتی، اور محمد خاموش بیٹھے وہاں سے نکل گئے۔ حضرت امیر حمزہ کو بڑا غصہ آیا، ایسی بات ہے، سواری پہ سوار ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور اس نے جتنی باتیں کہی تھی اتنی ہی باتیں اسے سنائیں اور اپنے تیر کا جو پٹا جو اس کی کمان ہوتی ہے اس سے ابو جہل کے سر پر دے مارا، جس سے ابو جہل زخمی ہو گیا۔ ابو جہل کے قریب رشتہ دار اٹھنے گئے تو ابو جہل خاموش بٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ حمزہ کو اختیار ہے، اس لیے کہ واقعی میں نے ان کے بھتیجے پہ آج بہت ظلم کیا اور بہت کچھ میں نے بول دیا۔ حضرت امیر حمزہ ابو جہل کو مارنے کے بعد کہے کہ بول کیا کہنا چاہتا ہے، کہ دیکھیے آپ کے بھتیجے نے ایسا ایسا سب کو اپنا بنا لیا ہے، تو بول آج سے میں بھی محمد کا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی گواہی میں دیتا ہوں جو محمد دیتے ہیں، اسی رب کو میں رب مانتا ہوں جس کو محمد مانتے ہیں، اب بتا کیا کرتا ہے۔ جوش میں بول دیے، اس کو جوش میں ایک مقابلے میں بول دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچے اور پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور بات کیا کہ محمد حضور کے رضائی بھائی بھی ہوتے، یعنی چچا تو ہوتے ہیں لیکن ایک ہی خاتون سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تو ہم عمر تھے تقریباً۔ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلی بات کی اور فرمایا کہ آج سے میں آپ کے قافلے میں شامل ہو گیا ہوں، اب آپ بے فکر رہیں کہ انشاءاللہ یہاں سے حضرت امیر حمزہ کا جو ایمان لانا تھا اسلام کا ایک نیا باب تھا۔ طاقتیں تو سب کی تھی لیکن خاندان کی ایک بڑی شخصیت کا ایمان لے آنا اور مکے کے بہادروں میں ایک عظیم الشان بہادر کا ایمان لے آنا، یہ ایک ایک اینٹ بھی جب آپ اپنی عمارت بنانے جاتے ہیں اور بالکل بیس سے شروع کرتے ہیں تو ایک ایک اینٹ آپ کے لیے قیمتی ہوتی ہے۔ آپ کا سفر جب چلتا ہے تو آپ کے واسطے ایک ایک قدم آپ کی منزل ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ ایمان لائے، حضرت امیر حمزہ کے ایمان لانے کی اطلاع پھر مکے میں پھیل گئی، کہا کہ یہ کیا بات ہے، امیر بھی ایمان لا رہے ہیں، غریب بھی ایمان لا رہے ہیں، رشتہ دار بھی ایمان لا رہے ہیں، دور دراز سے مسافر آئے سو بھی ایمان لا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی کوئی تحریک ہوتی جس میں کوئی ایک شعبہ حیات کے لوگ ایمان لاتے تو سمجھتے کہ یہ آج نہیں کل ختم ہو جائے گا، ارے سب لا رہے ہیں۔ ایک ٹیم بیٹھتی ہے، ابو جہل کی ذمہ داری اس کی نگرانی میں، بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اب نہیں، ایک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، حضور کو جان سے مارنے کی کوشش کئی مرتبہ پلان کیے گئے، اب پھر ایک بار پلان ہوا۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ 100 اونٹ دوں گا جو محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دے، 100 اونٹ۔ جتنے نوجوان تھے جمع ہوئے اور اپنی بہادری بتاتے ہوئے نکلے، اسی میں ایک عظیم الشان نوجوان بنو عدی کے نوجوان تھے، عمر بن الخطاب۔ عمر تھی اس وقت صرف 26 سال کی عمر سے، نکلے تلوار میان سے نکالے اور لوگوں کو مانو۔ حضرت عمر کی ہائٹ بڑی زبردست تھی، پرسنالٹی زبردست تھی، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بنی تو صحابہ فرماتے کہ عمر اگر سیدھے ٹھہرے ہوتے تو مسجد نبوی کا چھت عمر کو لگتا تھا، اتنے اونچے زبردست۔ نکل کر بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور اپنی تلوار نکالے ہوئے جوش کے عالم میں جا رہے ہیں۔
راستے میں ایک شخص بنو مخزوم کا ایک شخص ملتا ہے، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اعلان ہوا 100 اونٹوں کا اعلان ہوا، بھاری اونٹ ملنے والے ہیں، اور ویسے بھی تو سب پریشان ہو گئے، اب سمجھا کے ٹائم گیا اور جتنے آفرز دیے اب ایک ہی وقت میں کام تمام کر دوں گا۔ وہ اتفاق سے وہ صاحب ابھی حضور کے ہاتھ پہ ایمان لا کے باہر نکل رہے تھے، خاموش بیٹھ گئے، اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ بھئی حضور کے پاس سے انہیں کیسے پلٹاؤں۔ اس ہیلے میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے عمر جا تو رہے ہیں لیکن اپنے گھر کا بھی جائزہ لے لیجئے، آپ کی بیٹی اور آپ کے بہن بھائی، ان کے بہن بھائی کا نام تھا سعید ابن زید۔ سعید بن زید یہ وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا نام ہوتا ہے، کہ آپ ان کا بھی جائزہ لیں، میں نے سنا ہے کہ وہ خود بھی محمد پہ فدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ایسی کیسی بات ہے، وہاں جانے سے پہلے ادھر جاؤں گا۔ اپنے سواری کو پلٹایا اور حضرت عمر بن خطاب اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب جن کا نام ام جمیل بھی ہے ان کے گھر گئے۔ اس زمانے میں آج کی طرح گھر نہیں ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے دیوار کے اندر کی آواز باہر نہ آئے، چھوٹے چھوٹے سادے سیدھے گھر تھے۔ جیسے ہی وہ گھر کے پاس اپنی سواری روکتے ہیں، اندر میاں بیوی یعنی ان کے بہن اور بہن بھائی ایک معلم صاحب حضرت خباب کے پاس قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور قرآن مجید اس وقت جیسے آج ہے ایسے قرآن نہیں ہوا کرتے تھے، جو بھی بولتے اپنے اپنے حساب سے نوٹ کر لے کے لاتے تھے، کچھ پیپر پر، کوئی کاغذ پر، کوئی کاغذ بھی نہیں تھا، کوئی چمڑے پر، کوئی پتے پر، کوئی ہڈی پر لکھ لے کے لاتے تھے، ویسے ہی ان کے پاس تھا، بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ آواز باہر آئی، دستک دیے، جیسے ہی دستک دیے پوچھا اندر سے کون؟ کہا کہ عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ سنتے ہی ان کے جو استاد تھے حضرت خباب یہ فوراً چھپ گئے، اپنے آپ کو کسی طریقے سے چھپا لیا۔ بہن نے آ کر کے دروازہ کھولا، کھولنا ہی تھا کہ حضرت عمر پل پڑے اور مارنے گئے، بہن بھائی کو پکڑا اور ان کو دبوچ دیا اور ان کو خوب مارا، ناک زخمی ہو گئی۔ بہن نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، اس کی آواز کیا آ رہی تھی، بتاؤ۔ بہن نے پہلے کہا کہ کچھ نہیں، لیکن حضرت عمر کا اپنے شوہر کو زد و کوب دیکھ کر کے، خوب مار توڑ دیکھ کر کے آخر میں جوش آیا اور کہا کہ عمر بس کرو اب، ٹھیک ہے تمہیں جب پتا چل ہی گیا ہے تو سنو، ہم محمد پہ ایمان لا چکے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اب ہم وہ کلام پڑھ رہے ہیں جو کلام محمد پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، میری بہن بچپن سے میری بہادری دیکھنے والی، میرے ہاتھ میں تلوار، ننگی تلوار، ایسے وقت میں اس میں اتنا جوش اور یعنی اتنی قوت کہاں سے آئی؟ اور فوراً کہا کہ ہاں میں تیار ہوں عمر، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی حضرت عمر یہ جملہ سنتے فرمایا اچھا لاؤ کون سا کلام ہے؟ باوجود یہ کہ میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ کسی غیر مسلم اگر کوئی قرآن کو اگرچہ صبح طہارت سے ہاتھ لگانے چاہیے، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر کے کوئی غیر مسلم آپ کا قرآن لے لیتا ہے تو آپ اس سے ہاتھ سے قرآن نہیں چھین سکتے، اس لیے کہ پاکی حاصل کرنا مسلمان پہ فرض ہے۔ کوئی دکان سے کوئی غیر مسلم قرآن لے کے پڑھنا ہے تو پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا لاؤ، کیونکہ ان کے بہن کو غصہ تھا، کہا کہ نجس آدمی کو قرآن نہیں دیا جاتا، پاک ہو کر کے آئیے۔ حضرت عمر وہاں سے نکلے ہیں تلوار نکال کر کے، بہن کا ایک جملہ ان کو متاثر کر دیا، ہاتھ سے تلوار کانپنے لگی، فوراً حمام میں داخل ہوئے، فوراً پانی اپنے اوپر ڈالا۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی! میں نے حضرت جعفر کے ساتھ جو ذکر کیا تھا، تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی، وہاں پر سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تھی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ حضرت جعفر نے جو نجاشی کے دربار میں جو آیتیں تلاوت کی تھی وہ سورہ مریم کی آیتیں تھی۔ اب یہاں پر حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر جیسے پہاڑ سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، تلوار نکلی ہوئی ہے نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی یہاں غور کرے، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے کوئی آتا ہے، قرآن پڑھنے کی نیت سے گھر سے نکل کر آئے تب بھی ہم صحیح طور پہ قرآن نہیں پڑھاتے۔ وہاں قرآن ان کو پڑھایا جا رہا ہے جو ہاتھوں میں تلوار نیام سے نکال کے آئے ہوئے ہیں۔
गर्दन उड़ाने की नीयत से आए हुए हैं, इस्लाम का किला कमा करने की नीयत से आए हुए हैं। उनका मुकाबला कुरान की आयतों से किया जाता है, और कुरान की आयतें कोई और नहीं, उनकी बहन हजरत फातिमा बिनते खत्ताब। फौरन कुरान की आयतें खुलती है और सूरह ताहा की आयतें सुनाती है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। उमर है, अरबी दान है, मक्के के अज़ीम शान नौजवान है, ताकत क़ुव्वत से भरे हुए हैं। वो मक्के के अंदर, हरम के अंदर बड़े बड़े जवानों से वादा करके आए हैं कि अब इस तहरीक का किला कमा करूंगा। इधर इज्जत भी है, खानदानी वजाहत भी है, और एक औरत के सामने, अपनी बहन के सामने आकर सरेंडर हो रहे हैं। वो उमर की वो ताकत, वो कुव्वत, वो जहन, वो दिमाग, सब का सब सरेंडर हो रहा है। क्या मंजर है, अल्लाहु अकबर। ये कुरान की आयतें, उमर अंदर गए, पानी टपक रहा है, सर से पानी, दाढ़ी से पानी, पूरे आंख से पानी के कतरे, और एक दीवानावार तलवार ऐसे ही हाथ में है, और फिर कुरान की आयतें सुनते हैं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब एक जोशीले जवान थे, वो कोई चीज में ठहरते नहीं थे, किसी मामले में वो रुकते नहीं थे। आयत कुरानिया सुनना था। कहा कि बताओ कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु, मिलाओ मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से, मेरा दिल तड़प रहा है उनको देखने के लिए। आज तक अभी तलवार अंदर भी नहीं गई, बदल दिया दिल। फौरन मसेरे के नीचे से हजरत खब्बाब उठते हैं और कहते हैं कि उस परवरदिगार की कसम जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हक के साथ मबऊस किया है, कल रात मोहम्मद के साथ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज पढ़कर अपनी हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। मेरे इस्लाम को ताकत की जरूरत है, उमर को इस्लाम की तौफीक दे। रात में हुजूर ने दुआ की, उमर आज तुम आकर के हुजूर का पता पूछ रहे हो। उमर ये समझ रहे थे कि 100 ऊंटों की लालच में निकला है। परवरदिगार आलम को मालूम था उमर तो लालच में इसके नहीं निकला, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ का मिस्दाक बन के निकल रहा है, मुराद रसूल बन करके आ रहा है। अजीजान ग्रामी, इंसान कब बदल जाए, कब हिदायत मिल जाए पता नहीं। हजरत उमर को लेकर के उनकी बहन ये दारे अरकम में थे। अभी 3 दिन पहले हजरत हमजा ईमान लाए थे, हजरत उमर आ रहे हैं, हलचल मच गई दारे अरकम में। लोगों ने कहा वो देखो दूर से उमर आ रहे हैं। साहबा ने कहा उमर अच्छी नीयत से नहीं आते, हाथ में तलवार है। हजरत अमीर हमजा ठहर गए, फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं, उमर अगर अच्छी नीयत से आया है तो खैर है, वरना मेरी तलवार काफी है उसका जवाब देने के लिए। गहमा गहमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किस बात की गहमा गहमी है, क्या फिक्र है? कहा कि वो देखिए उमर आ रहा है, हाथ में तलवार है। हुजूर ने देखा, देखकर कहा कि तुम जो समझ रहे हो उमर उस लिए नहीं आ रहा है। दरवाजा खोले, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सामने दो दानों बैठ गए, अपनी तलवार कदमों में रख दी और फरमाया कि अपने दस्ते पाक आगे बढ़ाए। उमर अपना दिल हवाले करने आया है, उमर अपनी जान हवाले करने आया है। हाथ बढ़ाकर कलिमा पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज ज़ोहर का वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो लोगों आओ नमाज पढ़ेंगे। हजरत उमर फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उमर आपके इस्लाम में आ गया है, अब इस्लाम और मुसलमान छुप कर नमाज नहीं पढ़ेंगे। चलिए अज़ा हो गई है तो नमाज पढ़ेंगे, तो सहने मक्का में नमाज पढ़ेंगे, हरम के साये में, काबे के साये में नमाज पढ़ेंगे। और सहाबा फरमाते इस्लाम का ऐलान होके 6 साल हो गए। इन 6 सालों में पहली मर्तबा हमें खुशी ऐसी हुई कि बेसाख्ता मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया। अल्लाह की बड़ाई का बरमला जोर से ऐलान किया, अल्लाहु अकबर के नारे मुसलमानों ने लगाए हजरत उमर के ईमान लाने पर। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ईमान लाए, बाहर निकला, कहा कि अब हजरत उमर है,
فرمایا کہ میرے ایمان کی اطلاع بھی لوگوں کے پاس پہنچ نہیں. ایک شخص کو دیکھا, پورے محلے میں ایک شخص ہوتا دیکھیے کہ جو صبح کا خبری ہوتا ہے, صبح جگہ جا کے بولتا, اس کو بلا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں ایمان لا لیا, کس کو بھی نہیں بولنا. اب وہ عمر ایمان لا لیے, 1 گھنٹہ نہیں ہوا پورے مکے میں اطلاع پہنچا دیا. حضرت عمر چاہتے ہی یہ تھے, سیدنا عمر چاہتے ہی یہ تھے کہ اب ایمان لانے کے بعد سب کو اطلاع پہنچے, اور میں جب ان کے سامنے جاؤں تو ان کا وہ ریاکشن دیکھوں جو ان کا ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ تکالیف برداشت کیے جو دوسروں نے برداشت کی. وہ پورے کے پورے مل کر حضرت عمر کو جکل دیا اور جھجوڑ دیا. حضرت عمر کو روکے رکھا, ظلم ان پر بھی کیا. عزیزان گرامی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کے بعد اسلام کی دعوت میں غیر معمولی تبدیلی آئی. لیکن ہجرت حبشہ تو ہو چکی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوری بعد ایک مرتبہ, اب ایک آدھ بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, پھر آگے دوسری چیزیں, یعنی کل انشاءاللہ دوسرا موضوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں مکے کے اندر خود قریش اور بنو ہاشم کا ایک پہلوان تھا, رکانہ اس کا نام تھا, بہت بڑا پہلوان, اتنا بڑا پہلوان کہ جانور کاٹنے کے بعد, اونٹ سمجھیے, اونٹ کاٹنے کے بعد اس کی اونٹ کی چمڑی پہ ٹھہر جاتا ہے جانور کے, اور بڑے بڑے پہلوانوں کو کہتا کہ دم ہے تو میرے پاؤں کے نیچے سے ایک کھینچ کر کے بتاؤ. پورے بڑے بڑے پہلوان کھینچتے, وہ چمڑی ٹکڑے ہو جاتی لیکن اس کے نیچے سے نہیں نکلتی, اتنا بڑا پہلوان تھا. ایک وقت میں کئی پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا. اس کی پوری ایک وادی تھی, اس وادی میں بکریاں چراتا, کوئی دوسرا آدمی جاتا نہیں تھا اس کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نکل گئے, اس وادی میں چلے گئے, اکیلے تھے. وہ دیکھنے لگا, اچھا تمہیں محمد, وہ لات و عزا ہمارے بتوں کو تم برا بھلا کہتے ہو, اچھا میں تم پہ ایمان لاؤں گا اگر تم میرا چیلنج قبول کر لو. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا چیلنج ہے. کہا کہ میں اتنا بڑا پہلوان, پورا عرب مجھے پہلوان مانتا ہے, تم میرا مقابلہ کر لو, اگر مقابلہ کر لو گے تو تمہیں یہ انعام دوں گا, یہ انعام دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پہلوان آ گیا, بکریاں اس کے پاس ہے. ایک جگہ آتا ہے 100 بکریوں کا وعدہ کیا, ایک جگہ آتا ہے 10 بکریوں کا. حضور نے فرمایا مجھے تیرے 100 بکریاں 10 بکریاں نے ایمان لاتا ہے تو آ. کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے سے مقابلہ تو کرو. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور کے سامنے آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس طرح موڑے کہ ایک وقت میں وہ اپنے آپ کو موڑ کر کے جا کر کے گر پڑا. اٹھ کر کہتا ہے نہیں ابھی میں تیار نہیں تھا, ابھی میں تیار نہیں تھا, اب میں تیار ہوتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وقت صرف ہاتھ پکڑ کے ایک جھٹکا دیا. فرماتے ہیں کہ جیسے خزاں کے موسم میں پتا جھڑتا ہے اس طریقے سے اچھل کے جا کے وہاں گرا. وہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا, مجھے کوئی زیر کر سکے گرا سکے, مجھے یقین نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے تیسری مرتبہ آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پچھاڑ کر اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے ٹھہر گئے. اٹھ کر کہنے لگا کہ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ تمہاری اپنی طاقت نہیں, جس پروردگار کو تم پکارتے ہو شاید وہ رب کی طاقت ہے. اب میں یہاں مان لیتا ہوں کہ لات و عزا مجھے ذلیل کر دیے, تمہیں تمہارا پروردگار عزت دے دیا. اب تم سے وعدہ کیا تھا ایک وقت کے لیے 100 بکریاں, 300 بکریاں تمہارے ہیں, لیکن پلٹ کے دیکھا اس کے بکریاں پورے ختم ہو گئے, رونے لگا. حضور فرماتے ہیں مجھے تیرے بکریاں کی ضرورت ہے نہ تیری کوئی چیز کی, تمام بکریاں دیے. حضور وہاں سے واپس ہو رہے ہیں, باہر حضرت ابو بکر اور عمر ٹھہرے ہوئے اس وادی کے. مجھے یا رسول اللہ یہاں آ گیا آپ اکیلے, رکانا ہے کسی کو نہیں چھوڑتا. حضور نے تمام واقعہ سنایا تو حضرت ابو بکر خوش ہونے لگے, یا رسول اللہ یہ عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے, اسے اپنی طاقت پہ بڑا غرور ہے. آپ نے اس کے غرور کو چکنا چور کر دیا. بہرحال عزیزان گرامی, اسی موقع پہ شق قمر کا بھی واقعہ پیش آیا. میں انشاءاللہ یہاں سے آگے بات کروں گا. کل انشاءاللہ 9 ربیع الاول ہے, کل 9 ربیع الاول ہے. 9 ربیع الاول ایک روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی.
ہر سال ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم 9 کو بھی کچھ اہتمام کرتے ہیں اور 12 کو بھی انشاءاللہ ہم اہتمام کرتے ہیں۔ تو کل تشریف لائیں، روزانہ آ رہے ہیں، معطر ہو کے آئیں، خوشی کی نیت کر کے آئیں اور اہتمام سے تشریف لائیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ زیادہ ہی اہتمام کروں، سیرت کے جو کنٹینیو سیرت چل رہی ہے اس کے اندر اور کچھ میں اضافہ کر سکوں اور کچھ واقعات اور کچھ ایسی حالات بیان کروں جو کل کی مناسبت سے آپ کے سامنے رہے۔ تو 9 ربیع المنور ہے کل، آپ حضرات اہتمام سے تشریف لائیں، انشاءاللہ ہمارے پاس بھی اہتمام کی کچھ اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سننے سنانے کا جو اہتمام ہم کر رہے ہیں، پروردگار اس کو ہمارے خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنا دے، مالک قبر کے اندر سوالات و جوابات کے آسانی کا ذریعہ بنا دے، مالک حشر کے میدان میں سرخروئی کا ذریعہ بنا دے۔ سیرت کے جو واقعات ہم سن رہے ہیں، ہمارے خواتین اور ہمارے بچے سن رہے ہیں، اللہ ایک ایک واقعے کا فیض ہمیں عطا فرما، اس کی نورانی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آج بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، بتا رہا ہوں نبی کا مطلب ہے غیب دان اور غیب کی خبر پہنچانے والا۔ امی کسے کہتے ہیں؟ یا کی نسبت کے ساتھ لگا دے تو وہ ذات جو ماں پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہوا۔ کائنات میں کوئی مل جائے، سرکار کے قدموں اور ان کی چوکھٹ سے کبھی آپ کو بے نیازی ملنے والی نہیں۔